عبدالرضا ہیں، سرکار مفتی اعظم ہیں، نہ ان کا جواب ہے نہ ان کا جواب ہے۔ مفتی رضا علی خان علیہ الرحمت والرضوان ایک مستجاب الدعوات عالم دین تھے۔ ہولی کے زمانے میں بریلی کی کسی گلی سے گزر رہے تھے، اوپر سے کسی غیر مسلم عورت نے آپ پر رنگ ڈال دیا۔ آپ کے ساتھ کچھ لوگ بہت غصہ ہوئے اور چاہا کہ اس کو اتار کر سزا دیں، مگر آپ نے فرمایا کہ نہیں، بہت اچھی سزا دی جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ پروردگار، اس نے مجھے اپنے رنگ میں رنگنا چاہا ہے، تو اسے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ اتنا کہنا تھا کہ دعا قبول ہو گئی۔ آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ قیام گاہ پہ پہنچ گئے، مگر ادھر عورت کا دل پھٹا۔ اس نے غسل کیا، کپڑے بدلے اور فوراً آپ کے کاشانے پر پہنچ کر کہنے لگی، وہ جو ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا تھا اللہ نے قبول کر لیا ہے، میں آپ کے رنگ میں رنگ نہیں ہوں، اب مجھے کلمہ پڑھائیے اور نبی کے غلاموں میں شامل کر لیجیے۔ سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، یہ سرکار حجت الاسلام ہے، مولانا حامد رضا، لقب حجت الاسلام۔ سیرت بھی اچھی، صورت کا تو جواب ہی نہیں۔ انگریز کی عملداری، لاہور میں کسی مناظرے میں پہنچے، ادھر سے انگریز آ رہا تھا، بہت خوبصورت عالم دین تھے، ادھر سے آپ جا رہے تھے، اس کی نظر جو آپ کے چہرے پہ پڑی تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کسی نے اس سے پوچھا، کیا دیکھ رہا ہے ان مولانا کو، کیا سوچ رہا ہے ان مولانا کو دیکھ کر؟ تو انگریز نے کہا تھا کہ میں تو یہ سمجھا ہوں کہ جب حامد محمد کہتے رہے۔ دیکھا، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے کردار و عمل سے نبی کا تعارف ہونا چاہیے۔ کوئی ہمیں دیکھے تو ہمارے نبی کی یاد تازہ ہو، ہمارے نبی کا اخلاق تازہ ہو۔ یہ ہے سرکار مفتی اعظم ہند، سبحان اللہ۔ میں 7 سال تک ان کے قریب رہا، ان کی خلوت بھی دیکھی، جلوت بھی دیکھی، ان کے سامنے تقریریں بھی کی، انہوں نے میری اصلاح بھی کی، نعتیں بھی پڑھی، سبحان اللہ۔ یہ منقبت میں نے انہی کے سامنے کہی تھی کہ یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ اور نہ چھیڑے گردش ایام تو اہل بریلی کو، میں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ نہ چھیڑے گردش ایام تو اہل بریلی کو، یہاں کے رہنے والوں کی مدینے تک رسائی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں نہیں، یہ مت پڑھو کہ یہاں کے رہنے والے مدینے تک رسائی ہے، ایک اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یوں پڑھو کہ نہ چھیڑے گردش ایام تو اہل بریلی کو، فدایان بریلی کی مدینے، سبحان اللہ۔ اور آخر شعر سنیے کہ مصیبت میں جہاں سوچا رضا آواز تو تجھ کو، مصیبت میں جہاں سوچا رضا آواز تو تجھ کو، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ بہتر حاضر دربار ہے اس بار بھی آقا، ہزاروں بار جس کی آپ نے بگڑی بنائی ہے۔ یہ ترانہ آفتاب و ماہتاب ہے۔ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو مجدد بنایا، مسلح بنایا کہ سرکار مفتی اعظم ہیں۔ اے علماء حق کی پہچان ارباب اقتدار سے دوری ہے۔ آپ نے صاف فرمایا تھا کہ گورنروں کے استقبال سنت نہیں ہے، مریضوں کی عیادت سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے علم دیا ہے، دیا تو کرامتوں کا ان سے صدور بھی ہوا۔ پرانے شہر کے ایک صاحب حج کرنے کے لیے گئے، اس کے بعد وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی سرکار مفتی اعظم حج سے کب تشریف لائے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ اس سال حج کو گئے نہیں ہیں، تشریف لانے کا کیا سوال پیدا ہوتا؟ عیدگاہ میں انہوں نے نماز پڑھی ہے، ہم نے دیدار کیا ہے، نیات حاصل کیا ہے۔ وہ لگا نہیں نہیں، وہ تو حج کو گئے ہیں، تم لوگ مذاق کر رہے ہو۔ تو اس زمانے میں لوگ سچ بولتے تھے، جھوٹ کا جائبہ ذرا کم تھا۔ تو ایک صاحب نے کہا بھئی آپس میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سرکار مفتی اعظم تو سوداگری محلے میں موجود ہیں، انہی کے پاس چلو اور ان سے پوچھ لو کہ آپ حج کو گئے تھے کہ نہیں گئے تھے۔ چنانچہ آگے آگے وہ حاجی صاحب، پیچھے پیچھے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں حج کو نہیں گئے، یہی رہے۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی حاجی صاحب کو سرکار مفتی اعظم نے دیکھا تو
تو دیکھتے ہی فرمایا کہ حاجی صاحب ہر بات کو ظاہر نہیں کیا جاتا ہے، کچھ چیزیں چھپائی بھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ حج کے ایام میں یہاں بھی ہیں اور حرم کی سرزمین پر بھی ہیں۔ 25 سفر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے عرس کی تاریخ ہے، دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں آپ کی یاد منائی جاتی ہے اور اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے